حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے بلیاں دی گئیں ان بچوں کی جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے ریاستی اداروں میں، ان کی جانوں کی بلیوں کی بلیاں ویسے کسی چیز کی، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں چھوٹے معصوم بچوں کو سیکریفائز کیا گیا، ان کی جانوں کی قربانی دی گئی وہ نیگیٹو انرجیز کو خوش کرنے کے لیے کہ تاکہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں فیسیلیٹیٹ کریں. کالے جادو میں استعمال کیا گیا. کس طرح استعمال کیا گیا؟ ان کو ذبح کیا گیا، ان کا خون استعمال کیا گیا، ان کی ہڈیاں استعمال کی گئیں کہ بنی گالا میں منوں کے حساب سے مرغیاں جلائی گئی تھیں، زندہ مرغیاں جلائی گئی تھیں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرغیاں بھی جلائی گئی تھیں، لیکن وہ مرغیاں نہیں تھی، بیسکلی وہ بچیاں تھیں، وہ بچے تھے، وہ کم عمر بچے تھے، جس میں وہ بچے بھی تھے جو 1 ماہ کے بچے تھے، وہ بچے بھی تھے جو 6 ماہ کے بچے تھے، وہ بچے جو 6 سال کی بچیاں تھیں، بچے تھے، کم عمر بچے تھے. ان کو اس ڈائن کے حوالے کیا گیا. اس ڈائن نے ان بچیوں کا خون استعمال کیا کالے جادو میں. انہوں نے اپنی حکومت استعمال کرنے کے حکومت کو بچانے کے لیے یتیموں پر قیامت ڈھائی، یتیموں کو ذبح کیا، لوارثوں کو ذبح کیا، اور آج یہ خود یتیم ہو چکے ہیں، لوارث ہو چکے ہیں. کس طرح اس بات کا یقین ہوا یا پتہ چلا کہ وہ چھوٹے بچوں کو سیکریفائز کیا گیا اس پرپس کے لیے؟ 25 بچے گہوارہ سے غائب کیے گئے تھے جون 2019 کو. عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز، پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ جس کا براہ راست تعلق تھا بشرا پنکی کے ساتھ، وہ بشرا گینگ کا حصہ تھی، جس کو ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا ان کی حکومت میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی، جو خود بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی، جو خود پارٹی گل کے نام پر مشہور تھی. رات کے وقت 25 بچوں کو افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان بچوں کو غائب کروایا، جن میں 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے تھے. ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا، وہاں سے بچوں کو غائب کیا گیا. سرکاری گاڑیاں استعمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یعنی ویڈیو تو نہیں ہے، اس کو ہم آڈیو ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو تو کاپی رائٹ کا ایشو ہے، ہم نہیں دکھا سکتے تھے. یہ آپ نے سنی، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ناظرین، یہاں پر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا عملیات کی دنیا سے 15 سال کا تعلق ہے، میرا رشتہ ہے اور بہت گہرائی تک ہے. اور جتنا میں عملیات کی دنیا کے راز سمجھ سکتا تھا اور ایک صحافی کی حیثیت سے جو میں تحقیقات کر سکتا تھا یا جو میں تحقیق کر سکتا تھا وہ کیا ہے، وہ بھی میری اس 15 سالہ جستجو میں شامل ہے. اور پھر ایک عام انسان ہوتے ہوئے کیا ہم کسی دوسری دنیا سے تعلق یا رابطہ کر سکتے ہیں، یہ بھی میرے لیے ایک سوال تھا. کیا اس دنیا میں انسان اور جانور اور پرندوں اور درختوں پودوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے، اور اس مخلوق کے معاملات کیا ہوتے ہیں اور وہ انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، یا اچھوں کو برا کس طرح بنایا جاتا ہے یا پھر بروں کو کس طرح بلوایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں میرے تجربے میں آئیں اور میں نے مشاہدہ کیا ان چیزوں کا، اور بہت گہرائی سے کیا، بہت ڈیپ میں جا کے کیا کہ کہاں کہاں پر کیا کیا ہوتا ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس پر ذرا غور کریں. یہ ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں جو لوگ شیاطین کو سے رجوع کرتے ہیں، جو شیاطین کو بلاتے ہیں، جو شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں، یہ سب ان کے لیے کرتے ہیں. اور شیاطین کی دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے، وہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن کے برابر ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں کسی بھی جو ہے وہ منشیات کی مافیا ہو یا کرپشن مافیا ہو یا لینڈ مافیا ہو یا کسی بھی قسم کی مافیا ہو، جب اس میں ایک بار آپ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح شیاطین کی دنیا میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب بشرا بی بی کا یہ جو معاملہ ہے، جس طرح انہوں نے بچوں کی بلیاں دیں، جس طرح انہوں نے بچوں کو ذبح کیا، جس طرح بچوں کو جلایا گیا، جس طرح بچوں کے خون کا استعمال کیا گیا، یہ حیران کن بھی نہیں ہے. میرے لیے تو حیران کن نہیں ہے، آپ کے لیے ہوگا، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ فیکٹ ہے، پر میں جانتا ہوں کہ یہ فیکٹ ہے، یہ ہوتا ہے.
یہ بالکل ہوتا ہے، اور جو کچھ کیا گیا اور جس مقصد سے کیا گیا یہ بالکل درست ہے اور اسی مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز کوئی نہیں جانتا، وہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیاطین سے جب آپ رجوع کرتے ہیں یا شیاطین سے جب آپ رابطہ کرتے ہیں یا شیاطین سے جس طرح رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے. ایک تو یہ عمل جس طرح بلی دی گئی ہے، جو یہ بات کی بات آتی ہے، سب سے پہلے جو آپ سے ان کا تعلق بنتا ہے وہ بنتا ہے جسمانی. یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو برہنہ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر جب وہ شیاطین آپ جو منتر پڑھ رہے ہیں یا جو منتر آپ سدھ کر رہے ہیں، جب وہ منتر سدھ ہونے لگتا ہے تو شیطانی قوتیں آپ کی طرف رجوع ہوتی ہیں اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ ناجائز تعلق قائم کرتی ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ایک جسمانی تعلق قائم کرتی ہیں. یہ فیکٹ ہے. اور اس کے بعد آپ کا ان کا ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس تعلق کے بعد وہ بلی مانگتے ہیں. یہ وہ حرکتیں ہیں یا یہ وہ معاملات ہیں جس سے شیطانی قوتیں بہت طاقتور ہو جاتی ہیں، اور اتنی شکتیشالی یا طاقتور ہو جاتی ہیں کہ ان کا پلٹنا بہت مشکل ہے. ناظرین، میں نے بہت ریسرچ کی، نہ صرف اسلامی علوم میں بلکہ میں نے ویسٹ اور یورپ کے اور اپنا کرسچینٹی کے جو معاملات ہیں وہاں پر بھی میں نے اس کو ریسرچ کیا. تو تمام ریسرچ کا جو نچوڑ نکلا وہ یہ ہے کہ شیطانی قوت کو بلانا بہت آسان ہے، لیکن اس کو واپس بھیجنا 99.9% ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک بار اگر آپ کا ان سے تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو نوچتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ ناجائز تعلق جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں. یہ ان کی خواہش ہوتی ہے، اس سے بھی ان کو طاقت ملتی ہے، اور اس سے انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے. انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کا جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کی پہلے کی یا اب کی تصویر دکھا کے آپ کو کوئی فرق نہیں دکھا رہا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے. اور دوسرا اس میں ایک اور چیز جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ عملیات کی عمل کرنے سے پہلے یا عمل کے دوران یا عمل کرنے کے لیے آپ کا حالت جنابت میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جنابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ ناجائز طریقے سے جس کے ساتھ آپ کا جسمانی تعلق ہے وہ آپ کر کے، اور آپ بغیر غسل کے آپ اس آسن پہ آ کے بیٹھیں گے اور عمل کریں گے، تو آپ کا جو معاملات ہیں اس سے پھر سدھ ہوتے ہیں. یعنی آپ کا ناپاک ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آ کے آپ کے ساتھ جو کریں گے اس کے بعد بھی پھر آپ کو غسل نہیں کرنا پڑتا. تو یہ جو سچویشن آپ نے ویڈیو میں دیکھی یا جو محترمہ بتا رہی تھی، یہ فیکٹ ہے. یہ بلی دی جاتی ہے، جانوروں کی بلی دی جاتی ہے، انسانوں کی بلی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے. یہ فیکٹ ہے. لیکن مطلب ہمارے مہذب اور اسلامی معاشرے میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. یعنی جو بھی ایک بار بھی اس شیطانی قوتوں کے دائرے میں داخل ہوا اس کے لیے اسلام کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ بھلا دینا پڑتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ لا شریک ہے. یعنی آپ اللہ رب العزت کا شریک ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. یعنی آپ نے ایسا شرک کر لیا کہ آپ نے کسی کو ایک شیطانی قوت کو اپنے اللہ رب العزت کا معاذ اللہ آپ نے شریک بنا دیا. تو عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی اس حد تک جا سکتا ہے کہ شرک کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے، اور کوئی اس حد تک جا سکتا ہے کہ کسی بھی دربار کے چوکھٹ پہ جا کے سجدے کر سکتا ہے. یعنی اللہ کا کسی کو شریک بنا سکتا ہے. کیونکہ ادب آپ کسی کا بھی کر سکتے ہیں، احترام آپ کسی کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. ایک بہت اس حوالے سے بڑی بات ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ خامخواہ کے لیے پھر ویلاگ ہمارا لمبا ہو جائے گا. تو مسئلہ اور اس کے حوالے سے کئی قسم کے بھام بھی پیدا ہوں گے، تو میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ میں بات کر دوں تو پھر یہ سدھ ہو جائے کہ سجدہ کس طرف اور کیسے ہوتا ہے، اور جس طرح ہم کرتے ہیں یہ سجدہ کتنا احسن ہے.
اور سجدے کی طاقت کیا ہے، اور سجدہ بہترین ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور وہ مسلمان یا وہ عامل جو یہ عمل کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا، یا میں کسی کو مذہب سے خارج ہونے کے لیے میں سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر رہا، میں صرف جسٹ وہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے۔ ایسی کئی قوتیں ہیں جو بلی مانگتی ہیں، ایسی کئی قوتیں ہیں جو جانوروں کی بلی مانگتی ہیں۔ معاذاللہ یہ بہت بھیانک دنیا ہے، یہ بڑی خطرناک دنیا ہے، یہ ایسی خطرناک دنیا ہے کہ آپ کو جکڑ لے تو آپ نکل نہیں سکتے۔ تو بہرحال بشرا بی بی نے جو بھی کیا، مبینہ طور پر جو بھی کیا، یہ غلط ہے۔ اگر اس طرح ہوا ہے تو پھر مطلب عمران خان کے حالات کو میں جب دیکھتا ہوں غور سے، اور جس طرح میں عمران خان کے حالات کو دیکھتا ہوں، اور جس طرح میں عمران خان کی مشکلات کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کن حالات سے اور کیوں گزر رہے ہیں، اور ان سے بچنا کس طرح ہے اور کس طرح بچا جا سکتا ہے، کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اب وہ وقت اور وہ مرحلہ گزر چکا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔